محرم الحرام، محرم کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے کسی بھی چیز کا معنی سمجھنا چاہیے، اس کے نام کا مطلب کیا ہے۔ مطلب سمجھنے سے چیز کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ محرم کا معنی ہے لغت کے اندر مقدس، پاکیزہ، مکرم، یہ محرم کا معنی ہے لغت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مہینے ہیں 12 مہینے سال کے، ان کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے اسی وقت رکھ دی تھی جب اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو پیدا فرما رہے تھے، اسی وقت ان کی ترتیب بھی بنا دی گئی تھی۔ ہر چیز کو اپنے نہج پر چلانے کے لیے اس میں ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے ترتیب کوئی چیز ہوتی ہے نا جی، اس میں کامیابی نہیں ہوتی ہے، اس میں دیر پا نہیں ہوتا ہے، اس میں وزن نہیں ہوتا ہے۔ زمین آسمان چونکہ ان کا تعلق بھی ایام سے ہیں، دن سے ہیں، تو ان کی ترتیب بھی اس وقت صحیح ہونی تھی جب آپ ان کے لیے کوئی ترتیب بنائیں۔ ان کے لیے ترتیب اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کی بنائی تھی اور یہ ترتیب اس وقت سے چل رہی ہے۔ اور پھر آگے فرمائے کہ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز اور مکرم مہینے ہیں یہ 4 مہینے۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر قافلے جو تھے وہ ان 4 مہینوں میں سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ قافلوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ 4 مہینے ہیں، ہر خاص و عام جو ہے ان 4 مہینوں کی قدر کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، لہٰذا ہم سفر پر جائیں تو ہمارے لیے راستے آسان ہوں گے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کی ان کو بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا، ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔ اور پھر ایک اور وجہ بھی تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ جو 3 مہینے ہیں، 4 میں سے جو 3 مہینے ہیں، ان مہینوں میں لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ ذی القعدہ کو حج کے لیے سفر شروع کرتے تھے، ذی الحج جناب وہ پھر بیت اللہ شریف میں حج کے دوران گزارتے تھے، محرم میں پھر وہاں سے حج سے روانگی ہوتی تھی۔ تو یہ 3-4 مہینے جو ہیں یہ حج کے ایام بھی ہیں، تو اس لیے ان کی بڑی عزت اور بڑی قدر اور بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ اور رجب کا جو مہینہ ہے، رجب کا، یار اس کے بعد زیادہ تو نہیں ہے یا بعد میں ٹھیک ہو جائے گی؟ صحیح ہے، صحیح آواز۔ اور ان 4 مہینوں میں جو رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں عرب کے لوگ جو تھے وہ عمرہ کرنے کو بڑا پسند کیا کرتے تھے۔ رجب کے مہینے میں کثرت سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینے ہیں 12 مہینے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بنا دیے تھے جب زمین اور آسمان کو بنایا جا رہا تھا۔ ان میں سے یہ 4 مہینے افضل ہے، اور ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا وہ ابھی چل رہا ہے۔ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس میں ایک دن ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ یعنی 10واں دن، یہ بڑا ہی فضیلت والا دن ہے۔
10واں دن جو ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے محترم ہے، حالانکہ اصل بات یہ نہیں ہے۔ محرم الحرام کا یہ جو مہینہ ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے ہی بڑا مکرم اور معزز تھا۔ دیکھیں نا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 60 سال بعد ہوئی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہ یہ اس زمانے میں بھی بڑا مکرم اور معزز سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ جو یوم عاشورہ ہے اس کی تو بڑی فضیلت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی جو تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ رمضان کے روزوں سے پہلے اسلام کے اندر یہ 10 محرم کا روزہ یہ فرض تھا۔ 10 محرم کا روزہ یہ فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تو یہ نفل بن گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو جب مکے سے مدینہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی بھی جو تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ بھئی آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اس دن ہمیں فرعونیوں سے آزادی ملی تھی۔ تو اس سے ایک چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ محرم الحرام اور محرم الحرام کا عاشورہ جو ہے یہ شہادت حسین سے پہلے بھی معزز تھا۔ تبھی تو یہودی جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، کیونکہ فرعونیوں سے آزادی ملی ہے تو وہ جناب روزہ رکھتے تھے، معزز تھا تو روزہ رکھتے تھے۔ یہ تو ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تاریخی حالات ہیں، جو تاریخی واقعات ہیں، یا جو تاریخ سے ہمیں ملتا ہے، اور تاریخ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تاریخ میں جو چیز ہوتی ہے نا وہ سچ نہیں ہوتی 100%، جھوٹ بھی اس میں ہوتا ہے، سچ بھی اس میں ہوتا ہے، اور اس کو جھوٹا کہنے کا بھی حق ہے، سچ کہنے کا بھی حق ہے، کیونکہ اس کا تعلق حدیث سے تو نہیں، قرآن سے تو نہیں، تاریخ سے ہے۔ تاریخ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ جو 10 محرم الحرام ہے یہ شروع سے ہی معزز و مکرم چلا آ رہا ہے۔ تاریخ دان ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اس دن 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی جہاں پر ملاقات ہوئی تھی دنیا میں، وہ ملاقات کا دن جو تھا وہ 10 محرم الحرام تھا۔ طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کی جب کشتی رکی تھی جودی پہاڑ پر، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے آزادی ملی تھی وہ 10 محرم کا دن تھا، اور یوسف علیہ السلام اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ہمیں اس طرح کے ریفرنس ملتے ہیں 10 محرم الحرام کے حوالے سے، لیکن ان کا تعلق تاریخ سے ہے۔ احادیث کے اندر صرف ہمیں ایک ریفرنس ملتا ہے 10 محرم الحرام کی فضیلت کی، وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے پوچھا کہ بھئی تم یہ 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بھئی اس دن ہمیں فرعونیوں سے آزادی ملی تھی، لہٰذا اس آزادی کی وجہ سے اس کی خوشی میں ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم اگر موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام تم سے زیادہ تو ہمارے قریب ہیں، وہ بھی پیغمبر تھے، میں بھی پیغمبر ہوں، تو لہٰذا ہمیں تو تم سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر روزہ رکھنا چاہیے۔
اور پھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 10 محرم الحرام کے ساتھ ایک دن کا روزہ مزید شامل کروں گا، ایک دن کا روزہ مزید شامل کروں گا، یا 9 محرم کا روزہ شامل کروں گا، یا 10 کے ساتھ 11 محرم الحرام کا روزہ شامل کروں گا۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی میں بھی غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، نیکی میں بھی یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ بھی تو روزہ رکھ رہے تھے نا، روزہ نیک کام ہے کہ برا کام ہے؟ نیک کام ہے نا۔ روزہ رکھ کس لیے رہے تھے؟ اللہ کے لیے رکھ رہے تھے۔ کس خوشی میں رکھ رہے تھے؟ پیغمبر کے لیے رکھ رہے تھے، ہے بھائی؟ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ بھائی ہم اگر اگلے سال روزہ رکھیں گے تو یا 9 ساتھ ملائیں گے یا 11 ساتھ ملا کر 2 رکھیں گے، کیونکہ ہم ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے۔ یہاں پر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر مشابہت اختیار کر لی تو کیا ہو جائے گا؟ مشابہت اختیار کر لی تو کیا ہو جائے گا؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، صحابہ کرام کے ذہن میں پیدا نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ دین کی مزاج کو سمجھتے تھے، شریعت کی مزاج کو سمجھتے تھے، نبوت کی مزاج کو سمجھتے تھے، دین کی حیثیت اور دین کی وقار اور دین کی قدر و قیمت کو سمجھتے تھے، اس لیے ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوا۔ ہم میں اور ان میں چونکہ 1400 سال کا فرق آ گیا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ہر شخص آزادی چاہتا ہے، اس لیے اس کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھئی اگر مشابہت کر لی تو ہو کیا جائے گا؟ بہت کچھ ہو جائے گا۔ دیکھیں دین اسلام جو ہے نا جی، دین اسلام یہ کسی کو فالو کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دین اسلام آیا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے۔ دین اسلام آیا ہے کہ وہ امامت کے منصب پر فائز رہے۔ دین اسلام اس لیے آیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ دین اسلام یاد رکھیں اس لیے آیا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلی، کہ پوری انسانیت کے اوپر دین کا رعب اور دبدبہ ہو۔ دین اسلام اس لیے آیا ہے، اور دین اسلام کی اس مزاج کو صحابی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے یہودیوں کو آگے جانے نہیں دیا، عیسائیوں کو آگے جانے نہیں دیا، اور خود بھی یہودیوں کی پیروکاری نہیں کی، ان کو فالو نہیں کیا، عیسائیوں کو فالو نہیں کیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو روزہ یہودی رکھتے ہیں ہم بھی وہ روزہ اسی طریقے سے رکھیں گے تو کل کو یہودی یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم ہمیں فالو کر رہے ہو، حالانکہ دین کسی کو فالو کرنے کے لیے نہیں آیا۔ سمجھ آ رہی نا؟ عیسائی کہہ سکتے تھے کہ تم ہمیں فالو کر رہے ہو، جیسا کہ وہ اب کہہ رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم ان کو فالو بدقسمتی سے کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو ایک روزہ ساتھ میں ملا کر رکھوں گا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک یہودی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی قرآن کی تو ہر کتاب ایسی ہے کہ عید جیسے خوشی ہوتی ہے، تمہاری نظر اتنی چھوٹی ہے کہ ایک آیت پر پڑھی ہے، چلو بہرحال بتا ہی دو وہ آیت کون سی ہے۔ تو اس یہودی نے اس آیت کی تلاوت کی، فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن میں ایک آیت ہے جس آیت کا ترجمہ یہ ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتیں آپ کے اوپر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ یہ آیت اگر ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم جناب خوشی مناتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات اس لیے کی یہودی نے کہا کہ بھئی یہ اعزاز قرآن کو ملا، یہ اعزاز تمہارے نبی کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو کہہ دیا کہ بھی تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، اس کا معنی قیامت تک دین یہی چلے گا۔ اگر یہ آیت تورات میں ہوتی تو ہم یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ بھی ہمارا دین مکمل ہے۔ یہ آیت انجیل میں ہوتی تو عیسائی یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ بھی ہمارا دین مکمل ہے۔ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کا دین مکمل ہے، حالانکہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر کی مشابہت سے منع اس لیے فرمایا کہ بھائی اسلام کسی کو فالو کرنے کے لیے نہیں آیا،
اسلام اس لیے آیا ہے کہ اسلام کو فالو کیا جائے، اسلام اس لیے آیا ہے کہ اسلام حکمرانی کے منصب پر فائز رہے، اسلام اس لیے آیا ہے کہ اسلام امامت کی منصب کے اوپر فائز رہے، اسلام اس لیے آیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے نا کہ آج ہم ہیں تو مسلمان لیکن ہماری طرز زندگی غیر مسلموں والی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سوچنا، ہمارا زاویہ نگاہ، ہمارا بات کرنا، ہماری طرز زندگی جو ہے وہ ساری ہم غیروں کو فالو کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام مکمل ایک ضابطہ حیات ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود ہم غیروں کو فالو کر رہے ہیں، اور اسی سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ محرم کے اندر یہ جو عاشورہ کا دن ہے نا، جو عاشورہ کا دن، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے محترم یا مکرم نہیں ہے، بلکہ اس کا احترام اور اس کا اکرام جو ہے یہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا جی، ہم لوگوں کو اسلام کا مطالعہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، تو ہم لوگ دیکھا دیکھی جناب یہی سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، لہٰذا اس وجہ سے یہ محترم ہے۔ ایسی بات نہیں۔ اب یہ جو محرم الحرام ہے نا جی، محرم الحرام، یہ اسلام کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تک 3 حوالوں سے مشہور ہوا ہے۔ محرم الحرام 3 حوالوں سے اسلام کے اندر محرم الحرام مشہور ہوا ہے، 3 پہلوؤں کی وجہ سے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ محرم الحرام اس لیے مشہور ہوا ہے کہ یہ اسلام کے مہینوں میں، اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ اب اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ کیسے ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نا جی، یمن کا ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جی حضرت آپ کے خط آتے ہیں ہمارے پاس، کیونکہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے خط بھیجا کرتے تھے، خط و کتابت۔ آپ کے خط آتے ہیں ہمارے پاس، لیکن خط کے اوپر تاریخ نہیں ہوتی۔ جب تاریخ نہیں ہوتی تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ خط کتنی دیر پرانا ہے، کب وہاں سے نکلا تھا، کب ہم تک پہنچا ہے، کتنے دن گزرے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اس وقت اسلامی تاریخ کا تصور نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو بلا کر کہا کہ جی بھئی یہ تو بڑی اہم چیز ہے کہ ہماری تاریخ نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں عیسائیوں کی تاریخ ہے کہ نہیں، عیسوی۔ اس طریقے سے پاکستان کے جو دیہات کے لوگ ہیں ان کی بھی تاریخیں ہیں، مہینے ہیں، ساون آ گیا، بھادو آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا۔ ہندوؤں کے بھی تاریخیں ہیں، عیسائیوں کی بھی تاریخیں ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ عیسوی تاریخیں ہیں، عیسوی مہینے ہیں اور عیسوی تاریخیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں عیسائیوں کی تاریخیں بھی آتی ہیں مہینے کی، ہمیں جناب پاکستان کے دیہاتوں کی تاریخیں بھی آتی ہیں ساون بھادو کی، اور ہمیں ہندوؤں کی بھی آتی ہیں، پرانے لوگوں کو ہندوؤں کی بھی آتی ہیں۔ اگر ہمیں نہیں آتی ہیں تو پھر اسلامی نہیں آتی، اسلامی تاریخیں ہمیں نہیں آتی ہیں، اسلامی مہینوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سارے صحابہ کرام کو بلایا، بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں شامل تھے، بدری صحابہ کرام اس میں شامل تھے، بلا کر جناب یہ اس نقطے کی طرف نشاندہی کی کہ بھائی ہمارے پاس تاریخ نہیں ہے۔ مدینے کے لوگ یا مکے کے لوگ جو زمانہ جاہلیت میں تاریخ متعین کیا کرتے تھے نا، وہ اس دن کی تاریخ متعین کیا کرتے تھے جس دن ابرہہ نے مکے کے اوپر حملہ کیا تھا اپنے ہاتھیوں کے ساتھ، اس کو متعین کیا ہوا تھا۔ متعین کر کے کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا تو پھر اس پر پرکھتے تھے کہ بھئی یہ واقعہ ابرہہ کے حملے سے اتنی دیر بعد میں ہوا تھا، پتہ لگانے کے لیے نا جی۔ یہ واقعہ جیسے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس حملے کے بعد ہوئی تھی، اس واقعے کے بعد ہوئی تھی، تو ہم جب تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو یا تفسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی اس کتاب کے اندر یہی ملتا ہے کہ عام الفیل کے یا اس واقعے کے اتنے عرصے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو اسلام کی تاریخ ہی نہیں تھی۔
تو عرب کے لوگ جو تھے نا جی، عرب کے لوگوں نے اپنی تاریخوں کو شمار کرنے کے لیے یا اپنے واقعات کو یاد کرنے کے لیے اس ایک خاص واقعے کو متعین کیا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ فلانی چیز فلانا موقع کب آیا تھا، اس عام الفیل یا اس واقعے کے کتنے دیر بعد یہ معاملہ ہوا تھا۔ لیکن اسلام کے پاس ایسی کوئی تاریخ نہیں تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلا کر کہا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسا واقعہ بیچ میں رکھنا، ظاہر بات ہے تاریخ شروع کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی واقعہ ہونا چاہیے نا جہاں سے آپ کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، عیسائیوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور اس طریقے سے مکے کے لوگوں کی تاریخ شروع ہوتی تھی جناب اس واقعے سے، ابرہہ کے لشکر کے اس واقعے سے۔ لیکن مسلمانوں کے پاس تاریخ شروع کرنے کے لیے واقعات تو بہت تھے، لیکن تعین نہیں تھی کہ کس واقعے سے ہم اپنی تاریخ کو شروع کریں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلا کر جناب مشورہ کیا۔ کسی صحابی نے مشورہ دیا کہ بھئی جس تاریخ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اس کو جناب متعین کیا جائے اور وہاں سے ہم اپنی تاریخوں کو شمار کریں۔ یقیناً یہ بہت بڑا اور عظیم مشورہ تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے مسلمان اپنی تاریخ کو شروع کریں۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی، جس سال نبوت ملی تھی اس سال کو متعین کیا جائے اور اس سال سے جناب اپنی تاریخوں کو شمار کیا جائے۔ اور کچھ نے یہ مشورہ دیا کہ جس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اس دن کو متعین کیا جائے اور وہاں سے اپنی تاریخوں کو شمار کیا جائے۔ کسی نے یہ کہا کہ جب بدر کا معرکہ ہوا تھا، جس کو یوم الفرقان کہتے ہیں، کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ جب ہوا تھا، چونکہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی تھی، تو وہ ایک بہت عظیم واقعہ ہے، اس واقعے کو بنیاد بنا کر وہاں سے ہم اپنی تاریخ کو شروع کریں۔ یعنی ہر بندہ اپنا ایک مشورہ دے رہا تھا۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کو علم اللہ نے دیا ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جوامع الکلم کہا جاتا ہے، بہت سی باتیں ایک جملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھا دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس جملے کے اندر جناب سمندر جیسی گہرائی ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ بھئی علی تم کیوں نہیں کچھ بتاتے ہو، ہمیں کوئی مشورہ دو، ہم کیا کہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا مشورہ دیا کہ جناب سارے اس پر متفق ہو گئے۔ وہ کیا مشورہ دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ بھائی اسلام کی جو تاریخ ہے وہ ہجرت کے مہینے سے شروع کی جائے، ہجرت کو بنیاد بنایا جائے، کیونکہ ہجرت اسلام کے لیے تھی، ہجرت یہ پہلی قربانی تھی، ہجرت اسلام کے لیے پہلا سفر تھا، اور ہجرت کی وجہ سے اسلام کے اندر برکت آئی، ہجرت کی وجہ سے جہاد کی اجازت ہوئی، ہجرت کی وجہ سے اسلام میں بڑھوتری آئی، ہجرت کی وجہ سے صحابہ کرام کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ لہٰذا ہجرت ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کو ہم بنیاد بنا سکتے ہیں اپنی اسلامی تاریخ کی۔ اب آپ دیکھ لیں اسلامی تاریخ کے اندر آتا ہے ہجری، آتا ہے کہ نہیں؟ اتنے ہجری کو فلانا شخص فوت ہو گیا، اتنے ہجری کو فلانے شخص کی پیدائش ہوئی، ہجری آتا ہے۔ جس طرح عیسائی تاریخوں میں عیسوی آتا ہے، اسلامی تاریخوں میں ہجری آتا ہے۔ تو یہ ہجری اس لیے آتا ہے کہ اس کا مشورہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ اب جب تاریخ متعین ہو گئی تو پھر مشورہ ہوا کہ اب اسلام کے جو 12 مہینے ہیں اس میں پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے، تو پھر اس میں یہ مشورہ طے پایا کہ اسلام کے 12 مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بات کہاں سے چل رہی تھی؟ بات یہاں سے چل رہی تھی کہ اسلام کے اندر محرم 3 حوالوں سے مشہور ہے۔ ایک تو اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ اس کی تعیین کیسے ہوئی، اسلامی تاریخ کی بنیاد کیسے ڈالی گئی، ایک تو اس کی مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ دوسری اس کی مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ یکم محرم الحرام فجر کے وقت ابو لولو فیروز نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دوران امامت نماز کے دوران خنجر کے وار سے شہید کر دیا۔ خنجر کا وار تو 1-2 دن پہلے ہوا تھا، لیکن شہادت محرم الحرام کے پہلے دن ہوئی تھی۔ ابو لولو فیروز نام کا ایک ایرانی النسل مجوسی تھا۔ ابو لولو فیروز ایرانی النسل مجوسی تھا، ایک شخص کا غلام تھا، صحابی کا غلام تھا۔ نماز پڑھ رہے تھے، امامت مصلی امامت پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فجر کا وقت تھا، صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا اور خنجر سے وار کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر نیچے گرے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر نماز پوری کرانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جناب سوال کیا کیا؟ سب سے پہلے سوال یہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ خنجر مارنے والا مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا؟ فرمایا کہ حضرت آپ کو خنجر سے آپ پر وار کرنے والا ایرانی النسل مجوسی ابو لولو فیروز تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے قتل کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، میں کسی کو جنت سے نکالنے کا ذمہ دار نہیں بنا، میری وجہ سے کسی کے اوپر جنت حرام نہیں ہوئی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے بھی یہ محرم الحرام جو ہے مہینہ مشہور ہے۔ ابو لولو فیروز، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سٹیٹمنٹ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو تھا یہ مسلمان نہیں تھا۔ ابو لولو فیروز، اگر یہاں سے جو زائرین ایران جاتے ہیں نا جی، ایران میں سب سے پہلے ابو لولو فیروز کے مزار پر وہ حاضری دیتے۔ ان کی دشمنی اور ان کی بغض کی حد یہ ہے کہ زائرین کو سب سے پہلے یہ لوگ ابو لولو فیروز کے قبر پر لے کر جاتے ہیں تاکہ اس کی زیارت کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ یہ قاتل ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی عقلوں کے اوپر اتنے پردے پڑ چکے ہیں کہ ابو لولو فیروز کی قبر ایران میں ہے ہی نہیں۔ اب مجھے بتائیں نا، ایک شخص مدینے میں ہے بھائی، اور مدینے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا تعاقب کرتے ہیں، اور ایک صحابی اس کے اوپر چادر ڈال دیتا ہے، اور جب چادر ڈالتا ہے تو وہ چادر کے اندر وہی خنجر اپنے سینے میں بھی جناب کھوپ دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم واصل کر دیتا ہے۔ تو 1400 سال پہلے اس کی لاش یہاں پر کیسے آ گئی؟ اس وقت کیسے اتنے انتظامات تھے کہ 2000 جناب میل دور اس کی لاش لے کر آئے ایران کے اندر؟ اس لیے مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اس کا مزار ہے یہ ایک ظاہری انہوں نے ایک علامت بنائی ہوئی ہے۔ بہرحال ظاہری علامت ہو یا اصل مزار ہو، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو نفرت ہے وہ اس عمل سے نظر آ جاتی ہے، حضرت ابو الکلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو لولو فیروز نے یہ خنجر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر نہیں اتارا، بلکہ فرماتے ہیں کہ ابو لولو نے یہ خنجر اسلام کے سینے پر اتارا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ایسا استحکام تھا اور ایسا امن تھا، اور دین اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا کہ ان کی زندگی میں 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 سال مزید زندگی مل جاتی تو پوری دنیا کے اوپر اسلام کے جھنڈے نے لہرانا تھا، اسلام نے حاوی ہو جانا تھا، اسلام نے غلبہ حاصل کرنا تھا۔ خیر غلبہ تو اس وقت بھی تھا، لیکن پوری دنیا کے اوپر جناب اسلام کا نظام قائم ہو جانا تھا۔ اس لیے ابو الکلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کے سینے کے اوپر خنجر کھوپا گیا۔ تو یہ دوسرا واقعہ تھا جس کی وجہ سے جناب محرم الحرام مشہور ہوا اسلام کے اندر۔ اور تیسرا واقعہ
محرم الحرام اسلام کے اندر مشہور کیوں ہوا؟ محرم الحرام اسلام کے اندر مشہور اس لیے ہوا کہ اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ 10 محرم الحرام جمعے کا دن 61 ہجری 10 اکتوبر بمطابق عیسوی تاریخ، اور بعد از نماز جمعہ جو ہے حضرت امام حسین واقعہ کے کربلا کے مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس وجہ سے یہ جناب یہ محرم الحرام جو ہے یہ مشہور ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس امت کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی، ہمیں سبق ملتا ہے شہادت سے کہ ظالم اور جابر کے سامنے کبھی جھکنا نہیں ہے، ہاں ایمان کا کبھی سودا نہیں کرنا ہے، ایمان والوں کا کبھی سودا نہیں کرنا ہے۔ یہ ہمیں شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سبق ملتا ہے۔ یہ بات بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے 1400 سال میں اس واقعے نے خلفائے راشدین کے بعد امت کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو متاثر کیا ہے، اور یہ بات بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے 1400 سال میں امت نے کسی واقعے کو اپنے آنسو نہیں دیے سوائے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور یہ بات بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ شہادت امام حسین نے امت کے اوپر اتنا اثر ڈالا ہے کہ امت کا چاہے وہ نوجوان طبقہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ دیہات ہو، چاہے وہ قصبہ ہو، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ ملک ہو، پوری دنیا کو شہادت امام حسین نے متاثر کیا ہے۔ یہ اتنا عظیم واقعہ ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ہمیں ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں تو جناب اپنی ملازمت عزیز ہے، اپنی نوکری عزیز ہے، پیسے عزیز ہیں، اپنے بچے عزیز ہیں بھائی، نہ ہم نے بس اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، ماں باپ مسلمان ہے، اسلامی معاشرہ ہمیں ملا ہوا ہے، بس اللہ اللہ خیر سے اللہ، دنیا میں جو ہوتا ہے ہونے دو، جو کرتا ہے کرنے دو، جو روتا ہے رونے دو، جو مرتا ہے مرنے دو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اسلام کو خطرہ ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اسلام مٹ رہا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دین کے تقاضوں پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اسلام اولاد کی ہم دینی تربیت نہیں کر رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ تیسرا واقعہ ہے جس کی وجہ سے محرم الحرام کا یہ مہینہ جو ہے یہ مشہور ہوا اسلام کے اندر۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے اسلام کے ہر مہینے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا جی، ان تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے جو شریعت سے ثابت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام کا روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے، 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ۔ اور یہاں پر ایک اصول بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، جن گناہوں کا کفارہ بنایا جاتا ہے نا جی وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کے وہ تمام اعمال جن کی فضیلت اس طریقے پر بیان کی گئی ہے اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے تو بھائی اللہ کے ہاں اصول یہ ہے کہ بھی اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے آؤ، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، ہے بھائی، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اور پھر اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرو، تو پھر گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ایک فضیلت یہ ہے، ایک کرنے والا کام یہ ہے جو جس کا حضور نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو، لیکن 10 محرم الحرام کے ساتھ یا تو 9 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے یا 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ 11 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں نے ابھی آپ کو بتا دی۔ دوسرا کام اس محرم الحرام میں یہ کرنا ہے کہ یہودیوں کی مشابہت سے بھی بچنا ہے اور شیعوں کی مشابہت سے بھی بچنا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اہل تشیع حضرات کی مشابہت سے بھی بچنا ہے۔ بھئی دیکھو، اہل تشیع لوگوں کا اپنا ایک مذہب ہے، اپنا ایک عقیدہ ہے، وہ اپنے عقیدے پر عمل کرتے ہیں تو کرتے جائیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں۔ کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایک اپنا عقیدہ ہے، ہمارا ایک اپنا نظریہ ہے، ہم اپنے اس عقیدے پر چلتے ہیں اور ہم اپنے اس نظریے کے اوپر چلتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمیں غیر کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ دیکھیں نا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے کام میں بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں کی، نیکی کے کام میں بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں کی ہے۔ تو جب ہم اہل سنت والجماعت ہیں تو اہل تشیع حضرات جو مرضی کرتے رہیں، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ اگر وہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر ان کو بھی تو چاہیے 10 محرم کا روزہ رکھیں، نبی کی سنت ہے، نبی کو تو مانتے ہیں، ہے بھئی؟ اگر نبی کے ساتھ عشق کا دعویٰ رکھتے ہیں تو پھر ان کو بھی تو چاہیے کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جس کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو جناب پیاسا شہید ہو گیا، یہ تو جناب سبیلے بانٹ رہے ہیں بھئی؟ وہ تو جناب اللہ کے دشمن کے مقابلے میں لڑ کر شہید ہو گیا، یہ تو اپنے آپ کو مار رہے ہیں بھئی؟ یہ تو اس کو تو مسلمانی تو نہیں کہتے نا بھائی۔ تو دوسرا کام جو ہم نے نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے غیر کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، اپنے عقائد اور اپنے نظریات کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں یا اپنے ذہن میں یہ بات لے کر آئیں، یار اگر ہم چلے گئے تو کیا ہو گیا ہے بھئی؟ ہم نے کالے کپڑے پہن لیے تو کیا ہو گیا ہے بھئی؟ کالا کپڑا پہننا کوئی گناہ نہیں، یہ بات پہلے ذہن میں رکھو۔ کالا کپڑا پہننا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن خاص مواقع میں، خاص دنوں میں غیر کے ساتھ اگر مشابہت ہو رہی ہے تو اس وقت تو وہ گناہ ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ خاص موقع میں دیکھیں نا بھی، گیٹ اپ کا بھی بڑا وزن ہوتا ہے، گیٹ اپ کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ آپ جناب داڑھی رکھیں ہیں بھئی، سر پر پگڑی پہنیں اور جناب کرتا پہنے اور شلوار، اور وہ بھی وائٹ کلر کے، ہندوؤں کے مندر میں چلے جائیں، آپ کو جانے دیں گے؟ نہیں جانے دیں گے۔ وہی بندہ اگر جناب سر منڈوا لے ہیں بھئی، یہاں پر پیلے رنگ کے لائنیں لگا لے ہیں بھئی، یہاں پر ٹیکا بھی لگا لے ہیں بھئی، اور عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہن لے، ہو مسلمان، لیکن حلیہ ان کا کر لے اور مندر میں چلے جائے، وہ روکیں گے بھائی؟ نہیں روکیں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ گیٹ اپ کا اثر ہوتا ہے، گیٹ اپ کا اثر ہوتا ہے۔ اسلام اسلامی شخصیت ہے، اسلام کی ایک شناخت ہے بھئی۔ اسلام کی غیرت گوارہ نہیں کرتی ہے کہ میرا ماننے والا کسی اور کے حلیے میں ہو، جس طرح اللہ کی غیرت گوارہ نہیں کرتی نا کہ میرا بنایا ہوا کسی اور کے سامنے سر رکھے ہے بھئی۔ ساری نعمتیں میں دیتا ہوں، کسی اور کے گن گائے، بیٹا میں دیتا ہوں کسی اور کے گن گائے، اولاد میں دیتا ہوں کسی اور کے گن گائے، کاروبار میں نے دیا ہے کسی اور کے گن گائے۔ جس طرح اللہ کی غیرت گوارہ نہیں کرتی نا، اس لیے اسی طریقے سے نبی کی غیرت بھی گوارہ نہیں کرتی ہے کہ نام میرا لے اور طریقہ کسی اور کا ہو ہے بھئی۔ شریعت کو میری مانے لیکن طریقہ کسی اور کا ہو، محبت کا دم مجھ سے بھرے لیکن طریقہ کسی اور کا ہو، تو محمد کی غیرت بھی گوارہ نہیں کرتی بھائی۔ تو اس لیے بھائی دوسرا کام جو ہم نے نہیں کرنا ہے اس محرم الحرام میں وہ یہ ہے کہ غیر کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، غیر کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ تیسرا کام اگر موقع ملے تو ہم نے کرنا ہے، محرم الحرام میں نکاح کرو، محرم الحرام میں نکاح کرو۔
کتنے ازواج مطہرات کا نکاح محرم الحرام میں ہوئے، کتنے صحابہ کرام کا نکاح محرم الحرام میں ہوئے، کتنی صحابیات کا نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ایک سوال ڈال دیا گیا کہ محرم منحوس مہینہ ہے۔ بھائی محرم منحوس مہینہ نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی چیز منحوس اللہ نے پیدا نہیں کی۔ اور شہادت تو کوئی نحوست تو نہیں ہے بھائی، شہادت تو ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اس سے بڑا مقام کوئی ہو سکتا ہے بھائی؟ دنیا کے سارے شہید اکٹھے کر لو تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر سے گرنے والے ایک خون کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ بابرکت ہونا چاہیے۔ ہم لوگ جناب شادیاں روک دیتے ہیں بھائی، خوشیاں روک دیتے ہیں، حالانکہ شریعت کی طرف سے اس کا کوئی حکم ہمیں نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ بھائی دیکھو ہم مسلمان ہیں کہ نہیں بھائی؟ الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں نا بھائی۔ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، جس کو نہ کرنے کا حکم دیا اس کو نہ کرو۔ اطاعت اسی کو کہتے ہیں۔ اسلام کا معنی ہی فرما برداری ہے۔ وہ فرما بردار وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس کا بڑا حکم دے اور آنکھیں بند کر کے سر خم تسلیم کر کے وہ اس کا حکم مانے، اسی کو تو فرما برداری کہتے ہیں بھائی۔ کیا خیال ہے؟ تو محرم الحرام میں ہم نے تیسرا کام یہ کرنا ہے، اگر موقع مل جائے تو بھائی شادیاں کراؤ، اس سے رکنا نہیں ہے۔ ہاں اہل تشیع حضرات کے نزدیک اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ ان کا اپنا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، فقہائے کرام کو ماننے والے ہیں بھائی۔ تو ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ بھائی ہم نکاح کرائیں چاہے جو سا مرضی مہینہ ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور تیسرا کام جس میں ہم نے خیال کرنا ہے، محرم الحرام میں اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ جی بھئی یہ سوگ کا مہینہ ہے، لہٰذا ہم سوگ مناتے ہیں۔ یاد رکھیں اسلام میں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، اور وہ بھی مردے کے لیے۔ شہید کے لیے کیا سوگ ہے بھائی؟ شہید تو زندہ جاوید ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں مر جائے وہ تو شہید ہے، وہ زندہ ہے بھائی۔ بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اسلام میں جناب سوگ جو ہے وہ 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اس واقعے کو گزرے تو جناب 1400 سال ہو گئے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے بھائی اس طریقے کا کوئی کانسیپٹ اہل سنت والجماعت جو جماعت کے ہاں نہیں ہے۔ تو اس کام سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ ان کے مجالس اور محافل میں شرکت ہم نے نہیں کرنی ہے۔ یہ اپنے لیے محافل کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ اس عقیدے پر چل رہے ہیں، ان کا عقیدہ ان کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ اپنے مجالس کرتے ہیں تو ان کو کرنے چاہیے جوش و خروش سے۔ میں تو کہتا ہوں سرکاری سرپرستی کے اندر ان کے لیے جگہ پرووائڈ ہونی چاہیے، ان کے لیے جگہ پرووائڈ ہونی چاہیے، ان کے لیے انتظامات ہونے چاہیے تاکہ ان کے جان و مال کا تحفظ ہو۔ اور سرکار کچھ حد تک کرتی بھی ہے، ایمبولنس کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم جناب کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ جمہوریت ہے بھائی، ہر ایک کو اظہار آزادی رائے کا حق ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہر ایک کو اپنے عقیدے کے مطابق، اگر پاکستان میں عیسائی ہیں تو ان کو اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مذہبی رسومات کرنے چاہیے، اگر جناب اہل تشیع ہیں تو ان کو بھی اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مذہبی رسومات کرنے چاہیے، ہندو ہیں اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مذہبی رسومات کرنے چاہیے، اور وہ کرتے ہیں۔ اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہمیں اس وقت ہوگا کہ جب اہل سنت والجماعت جو ہے اس کے اندر شامل حال ہوگی۔ یہ شریعت کے اعتبار سے بھی جائز نہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی جائز نہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں تو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایسے محافل کے اندر جانا۔
ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بہت سے اہل سنت والجماعت کے لوگ ان محافل میں بھی جاتے ہیں اور ان افعال میں بھی شرکت کرتے ہیں، سینہ کوبی بھی کرتے ہیں، سننے میں آیا ہے، دیکھا تو نہیں بھارت، سننے میں یہ آیا ہے۔ تو اگر ایسے معاملات ہیں تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ میں ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھو، جس مذہب کو ہم مانتے ہیں نا جی، اس مذہب کے رنگ میں رنگنا یہ ضروری ہے۔ اسلام کے فالوورز ہیں تو اسلام کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کو ماننے والے ہیں تو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ، صبغہ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کا رنگ کتنا خوبصورت رنگ ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگ جانا کیا ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگ جانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کی فرما برداری من و عن کرو، یہی ہے اللہ کے رنگ میں رنگ جانا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ محرم الحرام کے حوالے سے 2-4 باتیں تھیں جو آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے شہادت امام حسین کے اوپر انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو ہوگی کہ امام حسین کی شہادت کیوں ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، اس کے پس منظر کیا ہے، کہاں سے یہ معاملات شروع ہوئے تھے، کہاں پر جا کر یہ انتہا کو پہنچے تھے، اور اس سے امت کو کیا سبق ملتا ہے، امت کے اوپر کیا اثر پڑا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی۔